بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ باطن۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے اندر جو بے چینی ہے، جو مسلسل کچھ چاہتی ہے، جو تعریف سن کر خوش ہوتی ہے اور تنقید پر جل اٹھتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ نہیں بلکہ آپ کا نفس ہے۔ نفس وہ ہے جو انسان کو میں کا احساس دلاتا ہے۔ یہی میں اگر سنور جائے تو ابدیت بن جاتی ہے، اور اگر بگڑ جائے تو تکبر بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو شخص اللہ رب العزت کی محبت و فرما برداری سے منہ موڑ کر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے صرف نفس کی پیروی کرتا ہے، تو گویا اس نے اپنی خواہش کو وہ مقام دے دیا جو صرف اللہ رب العزت کا حق تھا۔ یہ نفس ہی ہے جو خواہشات کی اماج گاہ ہے۔ انسان کا وجود جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں پستی ہے، اور اس عالم ناسوت کا نمائندہ نفس ہے۔ اسی لیے نفس انسانی فطری طور پر گناہوں، برائیوں اور اللہ رب العزت کے نافرمانی والے کاموں کی طرف رغبت دلا کر انسان کو راہ حق سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک نفس امارہ تو صرف برائی کا حکم دیتا ہے، تو نفس امارہ انسان کو شہوات، نفسانی خواہشات اور فحاشی و عریانی کی طرف مائل کرتا ہے۔ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بندے تیرا نفس تیرا قید خانہ ہے، اگر تو اس سے نکل آئے تو سمجھ لے کہ ہمیشہ کی راحت میں آ گیا ہے، اور یہی تیری جنت ہوگی۔ ناظرین، نفس کی بہت سی غذا ہیں۔ خواہشات جسمانی، مال و دولت کی طلب، جاہ و اقتدار کا لالچ، شہرت و نام و نمود اور دیگر برائیاں، یہ سب نفس کی غذائیں ہیں۔ مگر نفس کی ایک اہم اور مرغوب غذا جو نفس کو وجود کے اندر مرنے نہیں دیتی اور انسان کو ہلاک و تباہ کر دیتی ہے، وہ خود پسندی اور اپنی تعریف کا اچھا لگنا ہے، اور یہ انسان کو قرب الہی سے دور کرتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ تصوف اور روحانیت میں خود پسندی کو کفر سمجھا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام اپنے طالب کو جو پہلا درس دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا، یہ چیز نفس پر قیامت بن کر ٹوٹتی ہے، اور اسی راز میں نفس کا علاج چھپا ہے۔ ناظرین، اپنی تعریف سننے سے یہ نفس خوشی اور راحت محسوس کرتا ہے اور فربا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نفس ہی انسان کو خود پرستی اور خود پسندی میں مصروف رکھ کر برائیوں میں مبتلا کر کے صراط مستقیم سے بھٹکا کر رب کی معرفت سے دور کرتا ہے، اور انسان اس نفس کے چنگل میں پھنس کر اپنے آپ کو نیکوکار سمجھ کر اپنی برائیوں کو تو فراموش کر دیتا ہے، جبکہ باقی انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور کائنات کا پہلا گناہ بھی یہی تھا کہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کی اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، نفس کی اصلاح، طہارت اور تزکیہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، بلکہ یہ مرشد کامل و اکمل ہی ہے جو مرید کے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ مرشد کامل مرید کو جو پہلا درس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان تجھ سے افضل ہیں، اور مرید کے نفس کو زیر کرنے کے لیے مرشد کریم مرید کی ملامت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ملامت ایک ایسا ہتھیار ہے جسے اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نفس کو مات دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ روحانیت کے سفر میں تعریف ایک زہر کا کام کرتی ہے۔ ناظرین، ایک غور طلب بات یہ ہے کہ مرید کا دل اس کے مرشد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مرشد جب چاہے مرید کو اپنی یاد میں رلا دے، اور جب چاہے وہ مرید کو خود سے بدگمان بھی کر سکتا ہے۔ مرید کی ڈور مرشد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مرشد جب چاہتا ہے اپنے مرید کو آزمانے کی غرض سے مرید کے دل میں اپنے خلاف بدگمانی بھی ڈال دیتا
دیتا ہے اور بعض دفعہ مرید کو ملامت کرنے کے لیے تربیت کی غرض سے مرید کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس ملامت کو سہ لینے سے مرید کے نفس کو شفا ملتی ہے۔ اور مرشد ملامت بھی اسی لیے کرتا ہے تاکہ مرید کا نفس اپنی تعریف کا عادی نہ ہو جائے، اور جب مرید ملامت میں ہوتا ہے تب مرشد کریم اسے شفقت و محبت کے حصار میں لے لیتے ہیں، اور یوں مرید کا نفس مرشد کے قدموں میں آ کر فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ یہاں سے تزکیہ نفس کا سفر شروع ہوتا ہے اور نفس مرتبہ ملہمہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس سٹیج پر انسان کو اللہ کا نور اپنے قلب میں دکھائی دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نفس کو اللہ کی طرف سے نور حاصل ہوتا ہے تو وہ خیر و شر میں پہچان کرنے لگتا ہے۔ یہ نفس ملہمہ کی علامت ہے، یہ طہارت کا سفر ہے، مگر یہ بہت باریک راہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کو پاک کیا۔ پھر طریقہ بھی بتایا کہ نفس کیسے پاک ہوگا، کہ اس نے ذکر کیا اپنے رب کے نام کا، اور رب کا نام ہے اللہ۔ تو قرآن مجید میں جو پہلی عبادت کا حکم آیا وہ اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ نماز تو اعلان نبوت کے 12 سال بعد معراج پر فرض ہوئی، لیکن جو عبادت کا پہلا حکم آیا وہ یہ آیا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر چیز سے ٹوٹ کر اپنے رب کا ذکر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ذکر اللہ پر لگا کر نفس کا تزکیہ فرمایا۔ گر دل کو کیا شاد تو نفس کو برباد کیا، گر نفس کو شاد کیا تو دل کو برباد کیا، یعنی اگر دل کو خوش کرنا ہے تو نفس کو برباد کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نفس کے شر سے محفوظ فرما کر ہمارے دلوں کو نور معرفت سے روشن فرما دے، اور ہماری خود پسندی کو عاجزی میں بدل دے، ہماری نمود کو اخلاص میں بدل دے، اور ہماری ذاتی خواہش کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔